السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا ومسلما۔ فارسی زبان کا قاعدہ۔ یہ فارسی زبان کی پہلی ویڈیو ہے اور عام طور پر مدرسوں میں پہلے فارسی پڑھائی جاتی ہے، پھر عربی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر تھوڑی سی ترتیب جو ہے وہ بدل دی ہے، تو میں نے پہلے آپ کو عربی پڑھائی ہے اور اس کے بعد آپ کو فارسی پڑھا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی زبان کے اندر بہت ساری وہ باتیں آتی ہیں جو عربی زبان میں پہلے سے موجود ہے۔ تو اگر آپ عربی زبان کو فارسی زبان کے مقابلے میں رکھ کر کے دیکھیں گے تو فارسی زبان بہت مختصر ہے عربی کے مقابلے میں۔ تو کوئی اگر عربی زبان کے قواعد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہو تو اس کے لیے فارسی سمجھنا اور پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے پہلے آپ کو عربی زبان پڑھائی ہے، اس کی مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اور خاص طور پہ جو بچے ایڈمیشن لے کر کے عالمیت کورس میں پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بات اچھے سمجھ میں آئے گی جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے عربی پڑھائی ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ سارے ویڈیوز تو ہے نہیں، بہت سے بچے جو ایڈمیشن لے کے پڑھتے ہیں ان کو الگ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ تو پہلے عربی پڑھائی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو فارسی پڑھائی گئی ہے، اور میں آپ کو ریکمینڈ بھی یہی کروں گا، میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ پہلے آپ عربی زبان کے قاعدے کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ فارسی زبان کے قاعدے کو پڑھیے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہو اور فارسی اتنی زیادہ پیچیدہ اور مشکل نہ لگے آپ کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے عربی زبان نہیں پڑھی ہے اور ابھی ڈائریکٹ آپ فارسی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سمجھ پائیں گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مشکل ضرور لگے گا، اس لیے کہ کچھ باتیں بالکل آپ کے لیے نہیں ہوگی، اور لیکن اگر آپ نے پہلے سے عربی زبان پڑھ رکھی ہے پھر سمجھاؤں گا تو وہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ آپ کے لیے اس میں کوئی بھی نئی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی نئی اصطلاحات نہیں ہوں گی۔ زیادہ سے زیادہ جو نئی چیزیں ہوں گی وہ صرف اتنی ہوگی کہ فارسی کا قاعدہ کیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ عربی زبان پڑھ لیجئے، پھر آپ آ کر کے فارسی کو پڑھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ فارسی زبان کا قاعدہ۔ ابتدائی باتیں۔ وقت جو موجودہ ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا، اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، جمع جس میں حال و استقبال ہو، وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک خو۔ امر کیا ہے چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہیں ہے اے باصفا۔ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک خو۔ سیگے نکلے جس سے مصدر اس کو جان، اس کے آخر دن وہ ہو یا تن اے جوان۔ نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا سیگا بن گیا۔ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است، بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست۔ بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید۔ آئے جب ماضی پہ باشد اے حمام، احتمالی اور شکیہ ہوئے نام۔ مل کے میں اول ہوں ماضی نا تمام،
جو ہے استمراری نزد خاص و عام، ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر، ہو تمنائی بلا خوف و خطر، یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر، ہوئے مستعمل بجائے ایک و گر، ہے یہ مستقبل بنانے کا طریقہ۔ اچھا بس اتنا ہی پڑھیے۔ دیکھیے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ کتاب کس نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے مصنف مولانا مشتاق احمد چرتھالوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے علم النحو، علم الصرف اور صفۃ المصادر جیسی بہترین کتابیں لکھی ہیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اور میں نے بھی آپ کو علم النحو، علم الصرف اور صفۃ المصادر پڑھائی ہے، انہی کی یہ فارسی کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت آسان انداز میں اور ٹو دا پوائنٹ بات جو ہوتا ہے، سیدھا موضوع پر بات کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی کتاب بہت مختصر ہوتی ہے لیکن بہت ہی جامع اور مفید ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا ہے کہ شروع زمانے میں شعر و شاعری کا ذوق لوگوں کے اندر بہت زیادہ تھا، اور عام طور پر اسی ذوق کی وجہ سے بہت سے نحو اور صرف کی اور قواعد کی کتابیں جو لکھی جاتی تھی تو اس میں شعر وغیرہ کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، اور قواعد کو بھی شعر کے ساتھ شامل کر لیا جاتا تھا۔ اشعار میں آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابیں آپ نے نحو صرف کی پڑھی ہیں، اس میں آپ کو ہر جگہ ایک جامع انداز میں ایک چھوٹا سا شعر ہوگا، اور اس میں پھر وہ سارے قواعد جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہی طریقہ یہاں بھی اپنایا گیا ہے۔ تو میں نے شعر کا صرف وہ ٹکڑا پڑھا ہے جو میں آج سبق میں پڑھاؤں گا، باقی جیسے جیسے آگے پڑھیں گے ویسے ویسے اس شعر کے ٹکڑوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہاں اس پورے شعر کے اندر جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ اگر آپ نے عربی زبان پہلے سے پڑھ رکھی ہے تو بہت آسانی سے آپ آنے والے الفاظ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ مان لیا جائے حال کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ماضی کیا ہوتا ہے یہ سمجھ سکتے ہیں، استقبال کیا ہے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میں صرف سمجھاؤں گا آپ کو، تو آپ کو پریشان ابھی نہیں ہونا ہے ذرا سا بھی۔ اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا رک جائیے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں صرف ٹک لگا دے رہا ہوں کہ آپ کو کون کون سی باتیں سمجھنی ہیں فی الحال۔ چلیے سب سے پہلے سمجھ لیجئے زمانہ، ٹھیک ہے؟ زمانہ کہتے ہیں وقت کو، ٹھیک ہے؟ اور وقت جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گزرا ہوا وقت جو پہلے ہو چکا ہے، ایک ہوتا ہے موجودہ وقت جو ابھی چل رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے آنے والا وقت جو آئے گا، ٹھیک؟ تو زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور یہ تین طرح کا ہوتا ہے: گزر چکا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اب اس کے اعتبار سے جو چیز گزر چکی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماضی۔ مثال کے طور پہ ابھی 2023 چل رہا ہے، تو ہمارے لیے 2022 کیا ہے؟ ماضی ہے، کیونکہ گزر چکا ہے۔ آج مان لیا جائے پیر کا دن ہے، تو ہمارے لیے اتوار کیا ہے؟ ماضی ہے، کیونکہ گزر چکا ہے۔ تو جو گزرا ہوا وقت ہوگا وہ
ماضی کہلائے گا، یعنی گزر جو چکا ہے۔ تو اب جب کوئی آدمی کہے کہ یہ بات ماضی کی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات گزرے زمانے کی ہے، ابھی کی نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حال۔ حال کا مطلب ہوتا ہے ابھی جو چل رہا ہے، کہتے ہیں نا حال ہی میں یہ چیز چل رہی ہے، تو حال کہتے ہیں ابھی جو چل رہا ہے۔ جیسے ابھی 2023 چل رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ حال ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ابھی چل رہا ہے۔ چلیے، تو زمانہ کتنے طرح کے ہیں؟ 3: ماضی، حال۔ ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہے، حال جو موجودہ زمانہ ہے، اور ایک ہوتا ہے استقبال، یا اس کو مستقبل بھی کہتے ہیں۔ دونوں ایک ہی لفظ ہے، فارمیٹ تھوڑا سا الگ ہے اور تھوڑا سا ترجمے میں فرق ہوتا ہے، مگر اس پہ آپ کو ابھی نہیں جانا ہے۔ استقبال مستقبل دونوں لکھا ہو سکتا ہے، دونوں سے مفہوم یہی ہوتا ہے۔ استقبال یا مستقبل کے معنی ہوتے ہیں آنے والا، جو ابھی آیا نہیں ہے، آگے چل کر کے آئے گا۔ ٹھیک، اب دیکھیے جیسے 2024، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مستقبل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ابھی آیا نہیں ہے۔ تو زمانہ کیا ہے؟ وقت۔ کتنے طرح کے ہیں وقت؟ 3 طرح کے: ماضی یعنی کہ جو گزر چکا ہے، حال جو ابھی چل رہا ہے، اور مستقبل یا استقبال جو آگے آئے گا۔ چلیے، تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اب آئیے فعل۔ دیکھیے، اگر آپ نے عربی زبان کا قاعدہ پڑھا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ عربی میں 3 طرح کے کلمات ہوتے ہیں، 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں، جس کو آپس میں جوڑ کر کے پوری عربی زبان بنا دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف۔ اسم وہ لفظ ہے جس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ فعل وہ لفظ ہے جس کے اپنا ایک معنی تو ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک زمانہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کی ساری تشریحات آپ نے نحو میں پڑھی ہے، آپ کو نحو قاسم بھی مل جائے گا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلے لسٹ میں۔ چلیے، تو فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل ایک لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کو بتاتا ہے، اور کام جو ہوتا ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یا تو وہ کام ماضی میں ہوتا ہے، یا وہ کام موجودہ وقت میں ہوتا ہے، یا وہ کام آنے والے وقت میں ہوتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد آگے دیکھیے مضارع۔ تو مضارع جو ہوتا ہے یہ فعل کی قسم ہے، وہ فعل جو گزرے ہوئے وقت کو بتاتا ہے، اس کا نام بھی ماضی ہی ہے۔ تو ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے کام کو۔ اور فعل کی 4 قسمیں ٹوٹل بنتی ہے۔ ایک وہ فعل ہوتا ہے جو گزرے زمانے میں کوئی کام ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے، تو اس کو بھی ہم ماضی ہی کہتے ہیں، زمانے کی نام کے ساتھ ملا کر کے۔ اور جو کام موجودہ وقت میں ہوا ہے یا آگے آنے والے وقت میں ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں مضارع۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضارع۔ مثال کے طور پہ، میں نے کھانا کھا لیا، تو یہ ہو گیا ماضی، یہ ہو گیا فعل ماضی، کیونکہ میں نے کھانے کا کام پہلے کر لیا۔ لیکن اگر مجھے کہنا ہے میں کھانا کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، میں کھانا کھاتا ہوں، تو یہ بھی ہو جائے گا مضارع، یا میں کہوں میں کھانا کھاؤں گا، تو یہ بھی ہو جائے گا مضارع۔ تو مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو کام ہو رہا ہے یا آگے چل کے جو کام ہوگا، ان دونوں کو مضارع کہتے ہیں۔ تیسرا آتا ہے امر۔ یہ فعل کی تیسری قسم ہے جس کا نام ہے امر۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ جیسے میں کہوں تم کھاؤ، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کھانے کا حکم دے رہا ہوں، تو یہ کہلائے گا فعل امر۔
اور ایک ہوتا ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں کا مطلب ہو گیا کہ یہاں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، حکم یہاں بھی ہے لیکن یہاں کیا ہے، اس کام سے ہم روکتے ہیں کہ نہ یہ کام نہ کرو، جیسے تم مت کھاؤ، تو یہاں کیا ہوا، ہم نے کام کرنے سے روکا ہے انسان کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی جو گزرے زمانے میں ہونے والے کسی کام کو بتاتا ہے، ایک ہے مضارع جس میں موجودہ زمانے میں جو کام ہوا ہے یا آگے چل کر کے جو کام ہوگا اس کو بتایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل امر جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل نہیں جس کے اندر کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ایک لفظ ہے فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ جس نے فعل کیا وہ فاعل ہے، جس نے کام کیا وہ فاعل ہے۔ جیسے میں نے کھایا، تو کھانے کا کام کس نے کیا؟ میں نے کیا، تو میں فاعل کہلاؤں گا۔ تم نے مارا، تو مارنے کا کام کس نے کیا؟ تم نے کیا، تو تم فاعل ہو گیا۔ زید چلا گیا، جانے کا کام کس نے کیا؟ زید نے کیا، تو زید فاعل کہلائے گا۔ تو فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جو کام کو کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مفعول۔ یہ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کھانا کھا لیا، تو یہاں فعل کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ فاعل کیا ہے؟ میں، یعنی میں نے کھایا ہے۔ کیا کھایا ہے؟ کھانا کھایا ہے۔ یا آپ یہ کہیے میں نے دودھ پی لیا۔ پینا کیا ہے؟ فعل ہے، کام ہے۔ پینے والا کون ہے؟ میں، تو میں فاعل ہو گیا۔ کس چیز کو پیا گیا ہے؟ دودھ کو پیا گیا، تو دودھ کہلائے گا مفعول، کیونکہ پینے کا کام دودھ پہ ہوا ہے۔ زید نے عمر کو مارا، مارنا فعل ہو گیا۔ زید نے مارا ہے تو زید فاعل ہو گیا، اور عمر مار کھایا ہے تو مارنے کا کام عمر پر ہوا ہے، اس لیے عمر کہلائے گا مفعول۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد ایک ٹرم سمجھے، یہاں لکھا ہوا ہے جمع۔ تو جمع سمجھنے کے لیے واحد اور تثنیہ، یہ 2 لفظ اور سمجھ لیجئے۔ واحد کے معنی ہوتا ہے ایک، تثنیہ کے معنی ہوتا ہے 2، اور جمع کے معنی ہوتا ہے 2 سے زیادہ، چاہے جتنا بھی ہو۔ جیسے میں کہوں ایک آدمی نے مارا، تو یہاں مارنے والا کتنا آدمی ہے؟ ایک، تو میں کہہ سکتا ہوں نا یہاں ایک فاعل ہے، کیونکہ یہاں مارنے والا ایک مرد ہے۔ اگر میں کہوں 2 آدمی نے مارا، تو یہاں مارنے والا یعنی فاعل کتنا ہے؟ 2 ہے، تو میں کہوں گا یہ تثنیہ ہے۔ اگر مجھے کہنا ہے 10 آدمی نے مارا، تو 10 آدمی کیا ہو گیا؟ 2 سے زیادہ ہے، تو ہم کہیں گے یہاں پر جمع ہے، یعنی فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو جمع سنتے ہی آپ سمجھ جائیں گے اچھا 2 سے زیادہ۔ چلیے، اس کے بعد یہاں پر ایک لفظ ہے اشتقاق۔ اشتقاق اور مشتق، یہ دونوں کا مفہوم لگ بھگ سیم ہے۔ جیسے استقبال اور مستقبل کے معنی میں بارے میں نے بتایا کہ یہ دونوں لفظ کا مفہوم سیم ہے، ہاں دونوں کا لفظی حقیقت الگ ہے، ترجمہ ابھی الگ ہے، لیکن ابھی شروعاتی دور میں آپ کو اس پیچیدگی کے اندر نہیں جانا ہے۔ تو بعض کتاب میں آپ مشتق لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں، بعض میں اشتقاق لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مفہوم یاد رکھیے۔ ہوتا کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو عربی یاد ہو، اگر آپ کو عربی یاد نہیں بھی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی بھی زبان میں جب کوئی نیا لفظ بنتا ہے تو وہ 3 طریقے سے بن سکتا ہے۔ کیسے؟ سمجھیے، دیکھیے، مثال کے طور پر آج سے 100 سال پہلے موبائل فون نہیں تھا، تو کسی بھی زبان میں موبائل فون کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ جیسے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں تو چلیے فارسی کا اگزامپل لے کے چلتے ہیں۔ تو فارسی میں موبائل کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، موبائل کو کیسے فارسی میں بولیں گے نہیں پتہ، کیونکہ موبائل تھا ہی نہیں۔
اب جب موبائل دنیا میں آ گیا، وجود میں آ گیا، تو اب فارسی میں بھی موبائل کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو وقت لفظ کی ضرورت پڑی. تو جس وقت کوئی نیا لفظ بنتا ہے تو بنانے کے 2 یا 3 طریقے ہو سکتے ہیں، یا آپ ابھی فی الحال کے طور پہ 2 ہی طریقہ یاد رکھیے. 2 طریقہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ پہلے سے کوئی لفظ موجود ہے اور ہم نے اسی سے ایک نیا لفظ نکال لیا ہے، تو وہی کہلاتا ہے اشتقاق یا مشتق. یعنی پہلے سے ایک لفظ موجود تھا، اسی سے ہم نے نکال کر کے ایک نیا لفظ موبائل کے لیے بنا دیا، اسی کو کہا جائے گا اشتقاق. اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی لفظ موجود نہیں ہوتا ہے، ہم بالکل ایک نیا لفظ بناتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ہے مصدر. مصدر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو اشتقاق ہوتا ہے، یعنی جس لفظ سے نیا لفظ نکالا جاتا ہے اس لفظ کو مصدر کہتے ہیں. دیکھیے مصدر مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصدر مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. تو یہ جو نیا لفظ نکلا ہے وہ کس جگہ سے نکلا ہے؟ پرانے لفظ سے. تو وہ پرانا لفظ کہلاتا ہے مصدر. ابھی آپ یاد رکھیے، ابھی صرف آپ کو اصطلاحات سمجھنے ہیں، اس کی حقیقت، اس کے قاعدے آگے آئے گا. ابھی میں صرف مشکل الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ان الفاظ کی مطلب کیا ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ بار بار آپ کی کتاب میں استعمال ہوں گے. تو ابھی صرف آپ یہ سمجھے رہیے ان کی حقیقت، ان کے معنی، پوری تحقیق انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے. آئیے اس کے بعد ہے دن اور تن. یہ چھوڑ دیجئے، یہ تو الگ سے میں قاعدہ بتاؤں گا، یہ فارسی کا قاعدہ ہے. اب آئیے ماضی مطلق. ماضی مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام گزرے زمانے میں ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابھی ترنت ہوا ہے یا بہت پہلے ہو گیا تھا یا لگاتار ہو رہا تھا، ایسا کچھ نہیں، بس ہاں ہوا، بات ختم. کیا ہے آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا، ابھی اس کو اگنور کر کے رکھیے. ماضی مطلق، ماضی قریب، یہ سارا میں چھوڑ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ آگے اس کا پورا لسٹ ہے، یہاں میں سمجھاؤں گا. یہاں پہ پہلے سمجھ لیجیے. آئیے ڈائٹ یہاں پہ. حرکت زبر کو کہتے ہیں، زیر کو کہتے ہیں، پیش کو کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور جس لفظ پہ ضمہ ہوتا ہے اس کو مضموم کہتے ہیں. فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور جس لفظ پر فتحہ ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں. کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس لفظ پہ زیر ہوتا ہے اس کو مکسور کہتے ہیں. یہاں زبر لکھا ہوا ہے، مس پرنٹ ہو گیا ہوگا، زیر کر دیجئے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب ان تینوں کا ذرا اس کو سمجھ لیجئے. یہ ہو گیا پیش، اس کو آپ کہیے گا ضمہ. اور اب میں نے کہا رجلن، اور رجلن پر لگا دیا پیش، تو رجلن کہلائے گا مضموم. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. یہ ہو گیا زبر. اگر میں نے رجلن پر زبر لگا دیا تو رجلن کہلائے گا مفتوح، کیونکہ رجلن پر اب زبر ہے. یہ ہو گیا زیر. اب میں نے اگر رجلن پہ زیر لگا دیا تو رجلن کہلائے گا مکسور، کیونکہ اس کے اوپر زیر ہے. اس کے بعد ہے غائب. غائب کہتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتا ہے. حاضر جو سامنے ہوتا ہے. متکلم خود بولنے والا. غائب کا مطلب وہ وہاں گیا، اس نے مارا، وہ کھایا، وہ سویا، تو وہ سامنے نہیں، ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ تھرڈ پرسن ہو گیا. حاضر کہتے جو سامنے ہوتا ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تم نے مارا، تم سوئے، تم کھائے، تم گئے، تو تم سامنے ہو نا، تو یہ ہو گیا حاضر، تو یہ کہلائے گا سیکنڈ پرسن. اور ایک ہوتا ہے متکلم، یعنی میں خود، میں کھایا، میں سویا، میں گیا، تو یہ کہلائے گا متکلم، یعنی کہ فرسٹ پرسن. مذکر کہتے ہیں نر کو، یعنی کہ مرد کو، اور مؤنث کہتے ہیں مادہ، یعنی کہ عورت کو. تو جیسے زید، تو ہم کہیں گے زید کیا ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ یہ مرد ہے. فاطمہ، فاطمہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. جمع ایک سے زیادہ،
واحد ایک اور جمع ایک سے زیادہ. ابھی میں نے کہا کہ تثنیہ دو کو کہتے ہیں. اب دیکھیے فارسی اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہے. عربی میں واحد کے لیے الگ لفظ ہے, تثنیہ کے لیے الگ لفظ ہے, جمع کے لیے الگ لفظ ہے. یعنی عربی میں دو بولنے کے لیے الگ لفظ ہے اور دو سے زیادہ بولنے کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے. فارسی میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور یہاں دو کے لیے بھی جمع ہی استعمال ہوتا ہے, تثنیہ نہیں ہے. اسی لیے یہاں سیدھا لکھ دیا گیا ایک سے زیادہ جتنا بھی ہوگا وہ جمع ہوگا. سیگا لفظ کو بولتے ہیں, یا اس کو تھوڑا سا اور میں کھول کر کے بتاؤں تو سیگا کہا جاتا ہے کہ اس سیگا اصل میں کسی فعل کے فاعل کو درشاتا ہے یا بتاتا ہے. سیگا جو ہوتا ہے وہ کسی فعل کے فاعل کو بیان کرتا ہے کہ اس فعل کا کتنا فاعل ہے. جیسے میں کہوں کہ تم دو آدمی گئے, اور میں کہوں کہ یہاں پر سیگا کیا ہے, دو آدمی گئے, دو مذکر سیگا ہے. تو دو مذکر جب میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والا دو ہے اور مرد ہے. تو سیگا کے بارے میں آپ آسان انداز میں یاد رکھنا ہے تو آپ کہیے لفظ ہے. تھوڑا سا اگر تشریحی انداز میں یاد رکھنا ہے تو آپ کہیے سیگا جو ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ فاعل کا کیسا تعلق ہے اس کو بیان کرتا ہے. عربی میں ٹوٹل 14 سیگے ہیں, یا آپ یوں کہیے کہ ہوتے تو اصل میں 18 سیگے ہیں لیکن کاٹ کر کے 14 سیگے کیے جاتے ہیں. لیکن فارسی کے اندر ٹوٹل 6 سیگے ہوتے ہیں, چونکہ یہاں تثنیہ نہیں ہوتا ہے, دو کو بتانے کے لیے بھی جمع ہی استعمال کرتے ہیں. تو واحد غائب کا مطلب ہو گیا کام کرنے والا ایک ہے, غائب ہے. جمع غائب مطلب کام کرنے والا دو یا دو سے زیادہ ہے, غائب ہے. واحد حاضر مطلب ہو گیا کام کرنے والا ایک ہے اور سامنے ہے. جمع حاضر کا مطلب ہو گیا کام کرنے والا دو یا دو سے زیادہ ہے اور سامنے ہے. واحد متکلم کا مطلب ہو گیا کام کرنے والا ایک ہے, خود بول رہا ہے. جمع متکلم کام کرنے والا دو ہے یا دو سے زیادہ ہے اور خود بول رہا ہے. اس میں مذکر مؤنث کیوں نہیں آیا؟ تو مذکر مؤنث آنا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کے بارے میں آلریڈی ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, تو اس میں مذکر مؤنث کی تشریح نہیں کرنی پڑتی ہے جیسا کہ عربی میں ہم کرتے ہیں. عربی میں ہم وہاں ویسے لکھتے ہیں واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, تو وہاں ہم کو باقاعدہ جنس بھی لکھنا ہوتا ہے اس کا کام کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے. فارسی میں ویسا نہیں ہوتا ہے, سیگا سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اب آئیے فعل ماضی کی جو 6 قسمیں جو ہم وہاں چھوڑ کر کے آئے تھے ہم وہ یہاں آپ کو بتا دیتے ہیں. فعل ماضی کی جو ٹوٹل 6 قسمیں اس میں سے ایک ہے ماضی مطلق. یہ عربی میں بھی آپ نے پڑھا ہے. ماضی مطلق کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام پہلے ہو چکا ہے, بس ہو چکا. جیسے میں نے کھا لیا, کھانے کا کام ہو چکا ہے, یہ ماضی مطلق ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے ماضی قریب. ماضی قریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام پہلے ہوا ضرور ہے لیکن بہت پہلے نہیں ہوا ہے, ابھی حال فی الحال میں ہی وہ کام کمپلیٹ ہوا. جیسے میں نے ابھی کھا لیا, تو مطلب کیا ہے کہ میں نے کھا تو لیا ہے لیکن ابھی جسٹ کھائے ہیں کچھ دیر پہلے, تو یہ ہو جائے گا ماضی قریب. اس کے بعد ہوتا ہے ماضی بعید. ماضی بعید کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام پہلے ہوا ہے ماضی میں لیکن بہت پہلے ہوا. جیسے میں نے کھا لیا تھا, تو بہت پہلے ہی میں نے کھا لیا تھا, تو یہ ماضی بعید ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے ماضی احتمالی. ماضی احتمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں. جیسے شاید میں نے کھا لیا, شاید میں نے کھا لیا ہوگا, اب مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, تو یہ ہو گیا ماضی احتمالی. پھر ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام لگاتار پہلے ماضی میں بار بار ہوا ہے. جیسے میں کھایا کرتا تھا, تو یہاں کیا ہوا ہے میں نے ایک بار نہیں کھایا ہے, کافی بار اس کو کھاتے کھاتے میں پہنچا ہوں یہاں تک, یہ مطلب ہو جائے گا. اور ماضی تمنائی یہ 6ٹھی قسم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی یہاں کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے. جیسے کاش میں کھا لیتا, تو یہاں کھایا نہیں ہے, خواہش رکھ رہا ہے. تو ماضی مطلق عام بات ہوتا ہے. ماضی قریب یعنی کوئی کام ابھی حال فی الحال میں کمپلیٹ ہوا ہے. ماضی بعید کوئی کام بہت پہلے مکمل ہو چکا ہے. ماضی احتمالی یعنی کسی کام کے ہونے نہ ہونے میں شک پیدا ہو گیا ہے.
ماضی استمراری کوئی کام لگاتار گزرے زمانے میں ہوا ہے، اور ماضی تمنائی جو کام ہوا نہیں ہے، ہم کو خواہش ہے کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ چلیے اب سمجھیے کہ ماضی مطلق معروف بنتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے، آوردن، آوردن اصل میں ہوتا ہے، آوردن، آوردن کے معنی ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے، آوردن کے معنی لانا۔ اب آپ کیا کریے گا، جیسے ہی آپ یہاں سے نون ہٹائیے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نون ہٹائیے گا یہ ہو جائے گا آوردہ۔ اب یہ سیگا ماضی کا واحد غائب ہو گیا، تو اب لانا، آوردن مانے لانا، آوردہ مانے ہو جائے گا لایا ایک آدمی۔ تو کیا سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیے، جو مصدر ہوتا ہے، مصدر کیا ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، نحو پڑھے ہوئے ہیں تو اور اچھے سمجھائیے گا، نہیں سمجھے ہوئے تو ابھی آپ اگنور کر دیجئے، میں سمجھاؤں گا آدمی، لیکن اگر جو سب لوگ سمجھے ہوئے ہیں اس پہ دھیان دیجئے۔ ماضی کا جو صیغہ بنتا ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، تو آوردہ لاسٹ میں دا لگا ہوا ہے، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، ٹھیک۔ تو یہاں تو خیر مذکر آئے گا نہیں، تو آپ واحد غائب بس کہیے، لیکن اسی دال کے بعد اگر آپ نون اور دال لگا دیجیے گا، آوردند، نون اور دال لگا دیجیے گا تو وہ ہو جائے گا جمع کا صیغہ۔ اسی دال کے بعد اگر آپ یا لگا دیجیے گا، آوردی، تو یہ ہو جائے گا مؤنث واحد حاضر کا صیغہ۔ اور اگر آپ یا اور دال لگا دیجیے گا، آوردید، تو یہ ہو جائے گا جمع کا صیغہ۔ اگر دال کے بعد میم لگا دیجیے گا تو یہ ہو جائے گا واحد متکلم، اور آوردیم یا اور میم لگا دیجیے گا تو یہ ہو جائے گا جمع متکلم کا صیغہ۔ یہ تو میں نے پڑھ دیا، اب ذرا سمجھیے یہ ہے کیا۔ دیکھیے ماضی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامت ماضی بھی ہوتا ہے نا، جب ماضی میں آپ الف لگاتے ہیں تو تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے، واو الف لگاتے ہیں تو جمع کا صیغہ بنتا ہے، تا پہ سکون کرتے ہیں تو واحد مؤنث بنتا ہے، تا الف لگاتے ہیں تو تثنیہ مؤنث بنتا ہے، نون پر زبر لگاتے ہیں تو جمع مؤنث بنتا ہے، تا پر زبر لکھتے ہیں تو واحد مذکر حاضر بنتا ہے، لاسٹ میں تما لکھتے ہیں تو تثنیہ مؤنث حاضر بنتا ہے، تم لکھتے ہیں تو جمع مؤنث حاضر بنتا ہے، تی لکھتے ہیں تو واحد مذکر مؤنث حاضر بنتا ہے، تما لکھتے ہیں تو تثنیہ مؤنث حاضر، تنہ لکھتے ہیں تو جمع مؤنث حاضر، اور تو لکھتے ہیں تاپش تو واحد متکلم، نون الف زبر نہ لکھتے ہیں جمع متکلم۔ تو یہ سارے کیا ہیں، ماضی کی علامات ہیں۔ تو ویسے ہی فارسی میں چونکہ ٹوٹل 6 ہی صیغہ ہیں، تو ان 6 صیغے کی اپنی اپنی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ علامت کیا ہے، آپ واحد کو چھوڑ دیجئے، واحد تو آپ کو یاد ہی رہے گا۔ جمع غائب جو بنتا ہے تو جمع غائب میں کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں نون اور دال لگتا ہے۔ واحد حاضر جو بنتا ہے تو اس میں لاسٹ میں یا لگ جاتا ہے۔ جمع حاضر جو بنتا ہے تو لاسٹ میں یا اور دال لگتا ہے۔ واحد متکلم لگتا ہے تو لاسٹ میں میم لگ جاتا ہے، اور جمع متکلم میں یا اور میم لگتا ہے۔ تو نون دال جمع غائب، یا واحد حاضر، یا دال جمع حاضر، میم واحد متکلم، یا میم جمع متکلم، یہ رٹ لیجئے۔ اور یہ کس کا ہے یاد رکھیے گا، یہ ماضی مطلق معروف۔ ماضی مطلق میں نے سمجھا ہی دیا، معروف کا مطلب ہوتا ہے جب فاعل معلوم ہوتا ہے، یعنی کام کس نے کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معروف۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں لایا وہ ایک آدمی، تو یہاں لانے والا کون ہے، آدمی، تو فاعل معلوم ہے نا کہ ایک آدمی لایا ہے، تو یہ کہلائے گا معروف۔
آوردہ، آوردند، آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم۔ اب دیکھیے ماضی مطلق معروف کی گردان بغیر معنی کے پڑھو، جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ دی، آوردہ، آوردند، آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جمع غائب بنانا ہے تو دال اور نون اور دال لگا دیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کو جو ہے واحد حاضر بنانا ہے تو یا لگا دیجئے، جمع بنانا ہے تو یا اور دال، ہاں یا اور دال لگا دیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کو واحد متکلم بنانا ہے تو میم لگا دیجئے، اور جمع متکلم بنانا ہے تو یا میم لگا دیجئے۔ واحد حاضر کے آخر میں کون سا حروف ہے؟ واحد حاضر کے آخر میں یا ہے۔ واحد متکلم کے آخر میں کون سا حروف ہے؟ میم ہے۔ جمع حاضر کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ تو جمع حاضر کے آخر میں یا اور دال ہے۔ جمع غائب کی پہچان بتاؤ۔ جمع غائب کی پہچان نون اور دال ہے۔ آوردی کا کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ دیکھیے تو لاسٹ میں یا لگا ہے تو یہ واحد حاضر ہو گیا۔ آوردی تو اب یہاں ہو جائے گا تم لایا۔ دیکھیے تو لایا۔ جمع متکلم کے آخر کا حرف بتاؤ، تو جمع متکلم کے آخر میں یا اور میم لگتا ہے۔ اب ایک چیز اس میں سمجھیے کہ فارسی میں نے بھی کبھی نہیں پڑھی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نحو صرف کو آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہے تو فارسی کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور رہی بات تلفظ کی تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتے پڑھتے آپ کو صحیح تلفظ زبان پر چڑھ بھی جائے گا۔ قاعدہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر کچھ لغات ہیں اور اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، اس معنی کو سامنے رکھ کر کے آپ سارے صیغے بنا لیجئے، اور یہ جو تمرینات ہے اس کو آپ خود حل کریے۔ یہ جو ہے اردو میں ترجمہ کرو، یہ بھی آپ خود بنائیے، فارسی میں ترجمہ کرو، یہ بھی آپ خود بنائیے۔ پھر ہم اگلے کلاس میں سبق نمبر 2 پر چلیں گے۔ یہ دونوں ویسے میں کل کلاس میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا، لیکن آپ کو ٹرائی ابھی خود کرنا ہے کہ آپ کو خود بھی بنانا ہے۔ پھر سے ایک بار آپ یاد رکھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ واحد غائب جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد غائب کو آپ کو بالکل ایسے ہی لکھ دینا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تثنیہ میں کیا کرنا ہے؟ نون اور دال لگا دینا ہے۔ واحد حاضر میں کیا کرنا ہے؟ یا لگا دینا ہے۔ جمع حاضر میں کیا کرنا ہے؟ یا دال لگا دینا ہے۔ واحد متکلم میں میم لگا دینا ہے، اور جمع متکلم میں یا میم لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری آپ رہنمائی بھی کر دیں، اور اس کو اچھے سے آپ سمجھ لیجئے۔ جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنے آپ کو آسانی ہوگی اس کو پڑھنے میں۔ فارسی اتنی مشکل کتاب نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔